جلوہ افروز ہوتا ہے، اسی لیے نہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کے کھو جانے کا غم بھی ان کو ہوتا ہے۔ خوف اور غم سے بلند رہتے ہیں یہ لوگ، اس لیے آج دیکھیے کہ 650 سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت کا آستانہ ایسی جگہ پر ہے جہاں سامنے اور ادھر ادھر بالکل ایک جنگل کا سا سما ہے۔ اب ادھر ادھر آبادی ہو گئی ہے۔ تو پہلے جس وقت میں حضرت یہاں تشریف لائے تھے اس وقت تو حالت بہت عجیب و غریب ناگفتہ بہ تھی۔ میں آپ کو میرے بچپن کا حال سناتا ہوں۔ کوئی 55-58 سال پہلے یہاں سوائے درگاہ شریف کے اور کچھ نہیں تھا، اور درگاہ شریف کی عمارت بھی جیسی تھی، بہرحال اس زمانے کا طرز تعمیر جو تھا اس کے لحاظ سے پتھر کی بنی ہوئی عمارت۔ بعد میں ہمارے موجودہ متولی صاحب کے دادا حضرت کے زمانے میں، پھر ان کے والد کے زمانے میں یہ تعمیری کام اور تزئین کا کام مکمل ہوا، اور آج راستے بھی بہت صاف بن گئے ہیں۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندہ خاص کو جس جگہ ان کی مقرر کی جاتی ہے وہاں تدفین عمل میں آتی ہے۔ تو حدیث شریف کا مفہوم بھی میں آپ کو بیان کروں کہ ایک مومن خبر المؤمنی روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی خبر کو بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ کہا گیا۔ ایک مومن کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا۔ یہ تو مومن ہی نہیں بلکہ مومن گر ہیں، یہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی مومن بن جاتے ہیں۔ تو ان کا مزار مقدس، یا جہاں ان کا مزار مقدس موجود ہے یا جسد اطہر موجود ہے، وہ جگہ کتنی بابرکت اور کتنی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کیوں نہ ہو۔ اس لیے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، اور بارگاہ اولیاء میں اپنی منت بھی پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے علاقے میں اگر کوئی کچھ اللہ سے مانگتا ہے تو ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا بھی کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس حدیث کا حوالہ میں دینا چاہوں گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے ان ہستیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کے چاروں بھائی شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبد الغنی محدث دہلوی، چاروں کے چاروں محدثین دہلوی ہیں۔ اور اس وقت ابھی یہ ہندوستان جو اکھنڈ بھارت کہلاتا تھا، اس وقت پورے اکھنڈ بھارت پر شاہ ولی اللہ، ان سب چاروں بھائیوں کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ بھی محدث دہلوی۔ تو ان کے زمانے میں پورے ہندوستان، پورے اکھنڈ بھارت ہندوستان پر انہی کا علمی سکہ جمع ہوا تھا۔ یہی جو ہے پورے ہندوستان پر علمی اعتبار سے چھائے ہوئے تھے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر عزیزی کے میں آپ نے اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ اچھا، ایک حوالہ تو میں نے یہ دیا کہ کون سی حدیث ہے وہ، کہ فَإِذَا تَحَيُّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ، جب کبھی تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہو، جب کوئی پریشانی تمہیں لاحق ہو جاتی ہو تو کیا کرو، فَاسْتَعِينُوا، پس مدد چاہو، کن سے، من اصحاب القبور، جو اصحاب مزار ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں، ان سے تم مدد چاہو۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو حدیث کہہ کر محدث دہلوی نے اپنی تفسیر عزیزی میں نقل کیا ہے۔ یہ تو ایک حوالہ تھا، اس سے اور اونچا حوالہ میں دینے کی کوشش کروں گا،
اور اونچے سے مراد یہ ہے کہ حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز شہباز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن بڑے فرزند حضرت سید شاہ اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ علم و حکمت کے سمندر اور اعمال و اشغال و رفتار و گفتار میں ایک پیکر سنت رسول، اور اس قدر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام بلند تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ خود حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی کا لوٹا لا کے رکھتا. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بندہ نواز کے ان کے اپنے زمانے میں اتنا بڑا عالم اور عارف باللہ نہیں تھا، دور دور سے لوگ آ کر ان سے فیضیاب ہوتے تھے. حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سمنان کے بادشاہ تھے. جب فقیری کا راز ان پر کھل گیا تو بادشاہت کو انہوں نے چھوڑ دیا اپنے چھوٹے بھائی کے لیے اور نکلے سیاحی کرتے ہوئے. تو جگہ جگہ اللہ والوں سے ملتے رہے اور وہاں فیضیاب ہوتے رہے. ہوتے ہوتے جب وہ گلبرگہ تشریف لائے، بندہ نواز کی بارگاہ میں تشریف لائے، تو وہاں اسرار و رموز کے باتیں ہوتی رہیں اور وحدت الوجود وحدت الشہود کی وہ تصوف پر مبنی باتیں، یہ سوال اور جواب ہوتے رہے. اس کے بعد حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی کو یہ کہنا پڑا کہ میں ہر جگہ جا کر آیا، مختلف بزرگان دین سے اکتساب فیض کرتا رہا، لیکن بندہ نواز چیزیں دیگر است. بندہ نواز کو میں الگ ہی پایا. تو ایسی اعلیٰ و عرفہ شخصیت کہ جن کے تعریف میں وقت کے اولیاء رطب اللسان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں ان کے لیے پانی کے لیے وضو کا لوٹا رکھتا. تو وہ لوگ کتنے بلند مرتبے پر فائز تھے. سید شاہ اکبر حسینی جو حضور بندہ نواز سے 10-12 سال پہلے ہی ان کی زندگی میں ہی وصال پا گئے. ان کی کتاب ہے، ایک کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں، کتاب العقائد. کتاب العقائد کو انہوں نے اس وقت کے 44 رائج الوقت کتب کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے، اور اس کتاب کو دیکھ کر بندہ نواز خوشی کا اظہار کر دیے کہ واہ بہت اچھی کتاب آپ نے لکھی ہے. اب آئیے اس کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ فَإِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ، جب کبھی تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہو یا کوئی ایسے تمہیں آلام اور مصائب گھیر لیتے ہو، تم پریشان ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ یہاں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاسْتَعِينُوا، ایسی صورت میں تم ان سے مدد چاہو، من اصحاب القبور، جو اپنے قبور میں اولیاء اکرام آرام فرما ہیں، آسودہ خواب ہیں. وہ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ ہمارے سامنے موجود تو نہیں ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ روحانی طور پر ہم سب کی مدد کر سکتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، بلا کی شخصیت، وہ فرماتے ہیں اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء اللہ کو اللہ کی جانب سے اتنی قدرت عطا ہوئی ہے، اتنی طاقت عطا ہوئی ہے کہ تیر جستا باز گردانت جرا، کمان سے نکلا ہوا تیر بھی وہ واپس لے سکتے ہیں. کمان سے تیر نکلنے کے بعد واپس آ سکتا ہے جناب، آ سکتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلیم. سلامتی سے آ سکتا ہے واپس؟ وہ تیر جو نکل گیا سلامتی سے واپس آ سکتا ہے سلیم میاں؟ نہیں آ سکتا نا. تو ناممکن ہے. اس ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی طاقت اللہ نے اولیاء اللہ کو دی ہے. اب آپ بولیں گے ارے یہ کیسا ہے؟ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا قصہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے. 80 سال کی عمر بھی ہو گئی تو ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. معلوم ہے نا؟ قرآن پڑھو یار، قرآن حکیم کے ترجمے بھی ہوئے ہیں
جو ترجمہ تمہیں آسان اور اچھا لگے اس کو پڑھو، لیکن جانو کہ بھئی قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو 80 سال کی عمر تک بھی ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بولو اولاد کی خواہش کس کو نہیں ہوتی؟ کتنی خواہش ہوگی، کتنی خواہش ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جس کو اولاد ہے نا اس کی قدر کرو۔ اولاد کی قدر بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اولاد کی قدر نہیں کریں گے تو پھر وہ آگے چل کر آپ کی قدر کیسے کریں گے؟ تو خیر، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نگران کار کی حیثیت سے مقرر کیا۔ کہاں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو، یعنی رشتے میں خالو ہونا کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ ایک تو بزرگ شخصیت ہیں اور پھر رشتہ دار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو نگران کار مقرر کیا گیا، اور وہ اپنی عبادت ریاضت میں ایسی مستغرق تھیں تو ایک جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور قریب میں ہی وہ اپنی عبادت ریاضت میں مصروف اور مشغول رہی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا پیغمبر ہیں اور وہاں کچھ ایسے محیر العقول، یعنی جو ہماری بات عقل میں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا، ویسی چیزیں ہونے لگیں۔ کیا؟ مثلا بے موسم کے پھل سامنے آنے لگے، سوکھی ٹہنی پر تازہ پھل لگے ہوئے آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ کس کی خدمت میں؟ حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت میں سوکھی ٹہنی پر تازہ پھل لگے ہوئے آتے تھے۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا اور مزاج ملا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ کیا مزاج ملا؟ کہ یہ تو ناممکن چیز ہے نا بھائی، بے موسم کے پھل کیسے آ سکتے ہیں اور سوکھی ٹہنی پر تازہ پھل کیسے آ سکتے ہیں؟ اٹس ہائیلی امپاسبل، ایک امپاسبل چیز ہے، ناممکن چیز ہے، یہاں ممکن کیسے بن رہی ہے؟ تو اب وہ مزاج ان کو ملا کہ دیکھو کہ اللہ کی چہیتی بندی ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ کی پیغمبر نہیں ہے، اللہ کی چہیتی بندی ہے، ولیہ کاملہ ہے۔ تو ایک پیغمبر کو مزاج مل رہا ہے، ایک پیغمبر وہاں سے ایک بات حاصل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک ناممکن چیز، بے موسم کے پھل ناممکن ہے، سوکھی ٹہنی سے تازہ پھل ناممکن ہے، وہ سب یہاں ممکن نظر آ رہا ہے۔ مجھے بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، مجھے بھی اولاد ہونا ناممکن ہے اس عمر میں، 80-85 سال کی عمر میں کہاں سے اولاد ہوگی؟ یہ بھی ناممکن ہے۔ تو اس جگہ پر یہ جگہ بڑی بابرکت ہے۔ کیوں بابرکت ہے؟ ناممکن چیز بھی ممکن بن رہی ہے۔ تو مزاج ملا حضرت زکریا علیہ السلام کو، پیغمبر ہو کر یہ خیال فرماتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا الہ العالمین، یہ وہ جگہ ہے جہاں ناممکن چیز بھی ممکن بن رہی ہے۔ میں اسی جگہ پہ بیٹھ کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا مجھے اولاد عطا فرما۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، دوسرے سال فرزند تولد ہوئے، بلکہ سال کے اندر ہی 6 مہینے کا ہی بتلاتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت امام حسین یہ دونوں بھی صرف 6 مہینے کی مدت میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، ماں کے پیٹ سے آزاد ہوئے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں اب ہم کو یہ سبق مل رہا ہے اور قرآن حکیم کا واقعہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں، اللہ والے جہاں رہتے ہیں وہ جگہ بڑی بابرکت ہوتی ہے، اور وہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے تو یقیناً ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو حاضرین باتمکین، میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اولیاء کرام اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا خاص انتظام ہی ہے کہ جہاں جہاں بندوں کو آسانیاں ہوں وہاں اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور وہ فیضان جاری رکھتے ہیں اپنی تعلیمات کے ذریعے،
اپنے ارشادات کے ذریعے، اپنے تلقینات کے ذریعے اور اپنے عرفان کے ذریعے اور عرفان کی محفلیں سجا کر خانقاہ نظام کو زندہ کر کے وہ بندوں کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں. اور ان کے پاس آنے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے بلکہ غیر مسلم بھی آتے ہیں، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں. بہرحال جس طرح اللہ کا کلام معجز نظام یہ ہدی للناس ہے، سارے مسلمانوں کے لیے قرآن نہیں ہے، سارے انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے. تو جس طرح قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو رسول اللہ کی امت کے اولیاء بھی ساری انسانیت کے لیے زحمت بن کر نہیں، رحمت بن کر ہی آئے ہیں. تو اللہ کے اس بہترین انتظام سے ہم سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگیوں میں نور